یرموک کے اندر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گھوڑے کو ایڑی لگا کے تو رومنس کی صف میں چلے جاتے تھے. یار دیکھو کدھر سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں یار, پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. کدھر احد اور بدر میں حضور کا دفاع, اور حضور کی وفات کے بعد بھی جنگوں میں ہی اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر کہ اکیلا ایک بندہ رومن امپائر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے. تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں, اور جو حضرت علی کا قول ہے فضائل صحابہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آ گیا. تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلحہ کے بارے میں, اور اما عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے جی, وہ تو مولا علی نے محمد بن نبی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پوری زندگی وہ روتی رہی ہیں, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. انہوں نے تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. شیخ البانی نے باقاعدہ یہ بخاری اور مصنف ابن شیبہ کی حدیثیں جمع کر کے ہوب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ اما عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو میرا خیال ہے جب عام بندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو غرغرے سے تو قبول ہے, تو جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے, کہیں ایک دو جگہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کر لی, وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے اور آپ موت کے غرغرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں. اور وہ طلحہ زبیر عائشہ جو حضور کی جانثار پوری زندگی رہیں, اگر ان سے جمل کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں ہے, وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں, یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے, یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے, اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیانی کی, ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خون کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون اور اولون تھے, اہل جمل بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں, کوئی کلمہ بھی پڑھ دو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ, اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے, شرک سے تو چھوٹے ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ سنی وہ والا نہ لے, میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. صفین والوں کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی جی مسلمان ہیں. دیکھیں مولا علی جب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں, سابقون الاولون تو نہیں ہے, سابقون الاولون نہیں ہے, وہ تو سارے وہ شامی تھے پہلے. وہ مطلب میں ان کے لیے سخت لفظ استعمال. کس کیٹیگری میں آپ ان لوگوں کو رکھتے ہیں؟ کن کو؟ یہ صفین والے. نہیں صفین والے تو صحابہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں سوائے چند ایک کے, حضرت عمر بن عاص ہو جائیں, مغیرہ ابن شعبہ ہو جائیں, باقی کدھر صحابی تھے؟ باقی تو سارے وہی تھے وہ جس طرح دماغ بند کیے ہوئے تھے رومنز نے ان کے, اور وہ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا وہاں پہ جا کے لٹکا دیا نعمان ابن بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. اور وہ ایک پورے کا پورا ایک مقدمہ اس پہ کھڑا کیا. وہ بیسیکلی سارے وہ رومنز جو تھے نا وہ لائی لاگ لوگ تھے, پہلے وہ لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ. حضرت معاویہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر تو تھے, انہیں پتا تھا کہ ان کی بات کس طریقے سے ماری جا سکتی ہے, تو وہ ادھر جامعہ دمشق میں وہ کرتا خون آلود لٹکا دیا. کہا جی ہم نے قصاص عثمان لینا. یہ تو ان لوگوں نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے قتل عمار کو بھی چھپانے کی, کیونکہ وہ تو سارا پول کھل گیا تھا وہاں پہ.
تو وہ اس لیے. اور پھر دوسرا وہ حجاز سے بہت دور علاقہ تھا نا, وہ لوگ ان تک پیور دین پہنچے ہی نہیں ہوا تھا, وہ کلمہ گو مسلمان تھے نا. دین کی جو ایسن تھی یا مدینے میں تھی یا اس کے بعد تھی تو عراق میں جہاں حضرت علی شفٹ ہو گئے تھے. وہاں تو اتنے جیے صحابہ تو ہے ہی نہیں تھے نا. ابو درداء گئے, لیکن ابو درداء بھی آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوئی ہے, ان کا بھی تو پوری زندگی کوئی پیچ اپ تو نہیں بنا حضرت معاویہ کے ساتھ. صحیح.